اماں ہمارے گھر ایک یتیم لڑکی کو لے آئیں جو بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتی۔ چند مہینے بعد ہی یہ بات سامنے آئی کہ وہ حاملہ ہے۔ اماں نے جب اس سے سچ پوچھا تو اس نے میرا نام لے لیا، حالانکہ میں بے قصور تھا۔ مجھے اس سے سخت نفرت ہونے لگی۔ میں تو اسے معصوم سمجھتا تھا، لیکن وہ تو چال باز نکلی۔ اماں نے زبردستی میری شادی اس سے کروا دی۔ میں نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں بچہ پیدا ہونے کے بعد DNA ٹیسٹ کروا کر اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ بچے کی پیدائش پر جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو روح لرز گئی، کیونکہ وہ تو میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا تھا میرے گھر والوں کو؟ کس کی بات پر یقین کر رہے تھے؟ کیا انہیں میں جھوٹا لگ رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ مرد کا معاشرہ ہے، عورت مظلومیت کی دیوی ہے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ عورت اگر کسی مرد کو برباد کرنے پر آئے تو کہیں کہاں نہیں چھوڑتی۔ اپنے آنسوؤں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی دھوکے باز لڑکی نے یہی کیا تھا، لیکن حیرت مجھے اپنے گھر والوں پر ہے۔ انہوں نے کیسے مجھ پر شک کیا؟ کیا میرے باپ کو اپنے خون پر بھروسہ نہیں تھا، یا میری ماں کو اپنی تربیت پر شک تھا؟ اس دغا باز لڑکی کے جھوٹے آنسوؤں نے مجھے ایک پل میں بد کردار ثابت کر دیا تھا۔ میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نکاح خوان نے جب مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں رمیسا اپنے نکاح میں قبول ہے، تو میں نے سب سے پہلے اپنی والدہ کی جانب نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے تعصب سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں ہی گنہگار ہوں۔ میرا جی چاہا کہ بھاگ جاؤں یہاں سے۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت اتنی نہیں تھی جتنی گھن آ رہی تھی۔ اگر مجھ پر ایک قتل معاف ہوتا تو میں اس لڑکی کا کر دیتا۔ کیسی دھوکے باز تھی، اور شکل سے کیسی معصوم لگتی تھی۔ مجھے ذرا افسوس نہ ہوتا اگر وہ اپنے اصلی روپ کے ساتھ میرے سامنے آتی۔ ابھی مہینہ پہلے ہی تو میری اماں اس پر ترس کھا کر اسے ہمارے گھر لائی تھی۔ کیسی معصوم شکل بنائے وہ ڈری سہمی سی روئی روئی ایک کونے میں اپنے کپڑوں کی پوٹلی پکڑے یوں بیٹھی تھی کہ جیسے دنیا جہان کا ظلم بس اسی پر ہوا ہو۔ اس وقت تو میں بھی اس کے اندر چھپے چال باز چہرے کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ گھنی میسنی لڑکی، کیسے اس نے ایک مہینے میں اپنی دینداری کے جھنڈے سب کے دلوں میں گاڑ کر خود کو کیسے سچا بنا لیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول ہے، لیکن یہ اقرار صرف زبان سے تھا۔ میرے دل میں تو اس وقت اس لڑکی کے لیے شدید نفرت تھی۔ نکاح کے ایجاب و قبول ہوتے ہی میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہوئے گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ میرے اندر اس وقت نفرت کا تلاطم خیز طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں جس قدر غصے میں تھا، اگر وہ لڑکی ابھی میرے سامنے آ جاتی تو آج یقیناً میرے ہاتھوں اس کا قتل ہو جاتا۔ میں بے مقصد سڑکوں پر اپنی بائک دوڑا رہا تھا۔ رات 3 بجے میں مختلف سڑکوں پر گھومتا رہا۔ میرا گھر میں قدم رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر میں گھر جاتا تو یقیناً جس طرح سے مجھ پر نکاح پر زبردستی کی گئی تھی، مجھے زبردستی کمرے میں بھیج دیا جائے گا۔ میں ایسا کوئی بھی رشتہ بنانا ہی نہیں چاہتا تھا جو مجھے اتنی ذلت اور میری کردار کشی کے بعد ملا ہو۔ 1 ماہ پہلے مجھے اس لڑکی سے اتنی ہمدردی تھی کہ مجھے لگتا تھا یہ مظلوم سی لڑکی ہے۔ رمیسا اماں کے کسی دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، جس کی ماں کی تعزیت پر میری والدہ گاؤں گئی تھی۔ رمیسا کے والد اس کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے اور والدہ 1 مہینہ پہلے۔ میری امی بہت ہمدرد خاتون تھی، اسی لیے رمیسا کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ اس کی عمر 18 سال تھی اور میری عمر 28 سال۔ یہ لڑکی مجھ سے 10 سال چھوٹی ہوگی۔ میں نے تو کبھی اس کو ایسی نظر سے دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے آفس میں اپنی ایک کولیگ کو پسند کرتا تھا۔ میری والدہ کو بھی سارا بہت پسند تھی۔ میرے لیے رمیسا ہمیشہ چھوٹی بہنوں جیسی تھی، کیونکہ سگی بہن میری کوئی تھی ہی نہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اسی لیے کسی کام کے لیے میں اسے کہہ دیتا تھا تو وہ فوراً سے کر بھی دیتی تھی۔ اکثر کچن میں امی اور بڑی بھابھی کے ساتھ رمیسا ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں اس کو چائے کا کہہ دیتا تھا۔ کبھی بازار سے کوئی کھانے کی چیز جب میں بھابھی کے لیے لاتا تھا تو اس کو بھی دے دیتا تھا کہ یتیم اور مظلوم سی لڑکی ہے، خوش ہو جائے گی۔ ہمارے گھر میں جو بات سب کو اس لڑکی میں پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ رمیسا 5 وقت کی نمازی تھی، ہر وقت دوپٹہ سر پر باندھے رکھتی تھی، پابندی سے قرآن پاک پڑھتی تھی اور نیچی نگاہ رکھتی تھی۔ امی رمیسا سے بالکل بیٹیوں جیسا ہی پیار کرتی تھیں۔ ایک دن مجھے اور بھائی سے کہنے لگی کہ تم لوگ مجھے ماہانہ خرچہ زیادہ دیا کرو، میں اس لڑکی کا جہیز بناؤں گی، اس کی شادی بہت اچھی جگہ کروں گی۔
میں نے تو امی کو 10,000 سے زیادہ صرف رومیسا کے جہیز کے لیے دیے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کر جائے گی۔ ایک ہی دن میں یہ لڑکی مہمان سے مالکن بن بیٹھے گی، اور وہ بھی مجھ پر گھٹیا الزام لگانے کے بعد۔ یہ تو ممکن نہیں تھا، اور اگر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے حسن کا جادو مجھ پر چلا کر میری بیوی بن بیٹھے گی تو یہ بھی اس کی خام خیالی تھی۔ میں مر کر بھی کبھی اسے بیوی کی حیثیت سے قبول نہ کرتا، جس کی شکل سے بھی مجھے نفرت تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو توقع کے عین مطابق میری والدہ سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے غصے سے دیکھ کر بولی، کہاں گئے تھے تم؟ غصے میں تو میں بھی بہت تھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امی مجھ سے کہنے لگیں کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس پر ہم نے ایک جائز رشتے کی مہر لگا دی ہے، اب جا کر نبھاؤ اس رشتے کو جائز اور حلال طریقے سے۔ میری والدہ اس وقت بھی غصے میں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھ پر اس لڑکی نے جھوٹا الزام لگایا۔ آپ لوگ زبردستی نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن رشتہ میں کبھی اس کے ساتھ نہیں نبھاؤں گا۔ میں کبھی بھی اسے بیوی ہونے کا کوئی حق نہیں دوں گا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک سرخ سادہ سا لباس پہنے میرے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی آگ سی لگ گئی۔ میرا فشار خون بلند ہونے لگا، دماغ کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ ڈر کر سمٹی تھی۔ اب بھی اس کا وہ معصوم چہرہ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کتنی چالاک اور عیار لڑکی ہے۔ مجھے خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لی۔ میرے اندر تو ایسی آگ لگی تھی کہ جی چاہا اس لڑکی کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں۔ میری آنکھیں رات دیر تک جاگنے اور غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ میں بڑے جارحانہ انداز سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ شاید اسے میرے غصے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، ابھی کے ابھی اٹھو میرے بیڈ سے اور نکلو باہر میرے کمرے سے۔ خبردار جو آئندہ تم مجھے میرے کمرے میں نظر آئی۔ میں اس قدر اشتعال میں تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر بیٹھتا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، پھر نظریں جھکائے وہ ٹپ ٹپ آنسو میرے سامنے بہانے لگی، جن آنسوؤں سے اس نے میرے گھر والوں کو بے وقوف بنایا تھا۔ اس کے جھوٹے فریبی آنسو دیکھ کر میں طیش میں آ گیا۔ میں نے کہا، بند کرو اپنے یہ جعلی آنسو، یہ ٹسوے ان لوگوں کو جا کر دکھانا جو تمہاری عیاری سے ناواقف ہوں۔ مجھے نفرت ہے تم سے۔ اگر تم 1 منٹ بھی مزید میرے کمرے میں مجھے نظر آئی تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ میری بات سن کر وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے چلی گئی۔ میں غصے سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جس نے مجھے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا تھا۔ میں کل آفس سے واپس آیا تو امی بہت پریشان تھی۔ کہنے لگیں کہ رومیسا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے الٹیاں ہوئے جا رہی ہیں، نہ جانے باسی کھانا کھا لیا ہے اس نے۔ امی رومیسا کی وجہ سے فکر مند تھی۔ مجھے بھی اس پر ترس آنے لگا کہ یتیم بچی ہے، شاید اسی لیے ہمارے گھر جھجک محسوس کرتی ہے، نہ جانے کیا کھا بیٹھی ہے۔ میں آفس سے تھکا ہوا آیا تھا، لیکن پھر بھی امی کے ساتھ رومیسا کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں لیڈی ڈاکٹر کے کمرے کے باہر ہی امی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب امی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر رومیسا کے ساتھ نکلی تو امی کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میں بھی کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، رومیسا ٹھیک تو ہے؟ امی کہنے لگیں کہ چلو یہاں سے، میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا امی، آپ تو ٹھیک تھی۔ امی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور رومیسا کا ہاتھ پکڑ کر کلینک سے باہر نکل گئی۔ مجھے امی کا رویہ کچھ عجیب و غریب سا لگا تھا۔ میں ان کے پیچھے ہی باہر نکل آیا، لیکن وہ رومیسا کا ہاتھ پکڑے بڑی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ رومیسا کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی اور وہ بری طرح سے بدحواس تھی۔ میں ان دونوں کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا؟ وہ دونوں چپ تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنی وہ اس وقت تھی۔ گاڑی میں نے گھر کے سامنے کھڑی کی۔ امی نے رومیسا کو نیچے اترنے کا کہا اور خود بھی تیزی سے گاڑی سے اتر کر امی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گئی۔ جب میں لاؤنج میں آیا تو امی رومیسا کے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں وجہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن جس طرح سے میری ماں رد عمل اختیار کر رہی تھی مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ ضرور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا تھا جو میری ماں اتنی فکر مند تھی، اتنی پریشان تھی۔ امی کئی گھنٹے سے رومیسا کے کمرے میں ہی تھی۔ اب تو بھابھی بھی اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔
بھائی اور ابو بھی گھر آ چکے تھے، کھانے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن امی کمرے سے باہر نہیں آئیں۔ باہر ہم سب کو ہی اس بات کی تشویش سی لگ گئی تھی کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کہ امی ابھی تک کمرے میں ہے۔ ابو نے رمیسا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ امی نے دروازہ کھولا، لیکن امی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ رو رہی ہوں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ امی بس مجھے ہی کیوں گھورے جا رہی تھیں۔ ابو نے امی سے پوچھا بھی کہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو، لیکن امی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ سیدھا میرے پاس آ گئی اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ مجھ سمیت بھائی اور ابو اور بھابھی بھی امی کے اس رد عمل پر حیران ہوئے تھے۔ میں تو بری طرح سے گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ میں تو ابھی اسی کشمکش سے باہر نہیں آیا تھا کہ مجھے تھپڑ پڑا کس بات پر ہے کہ امی نے میرا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی یتیم بچی کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے؟ یہ سن کر میں ششدر رہ گیا تھا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں نے کہا میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا ظلم کر دیا؟ لیکن امی پر تو نہ جانے کون سا جنون سوار ہو چکا تھا، مجھے بری طرح سے جھنجھوڑے جا رہی تھی۔ بھائی نے آگے بڑھ کر امی کو پکڑ کر پیچھے کیا، ابو بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے آخر ہوا کیا ہے؟ امی نے کہا کہ اس نے رمیسا کے ساتھ گناہ کیا ہے، وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ الفاظ تھے کہ ذلت کا زوردار تمانچہ جو میری غیرت پر میری ہی ماں نے مارا تھا۔ میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، میں اور رمیسا؟ میں نے بے اختیار رمیسا کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میری بھابھی نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ابو بھائی سبھی حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہی ہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو اس کو کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ اپنا گناہ مجھ پر ڈال رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ جہاں سے آئی ہے وہیں سے منہ کالا کر کے آئی ہو۔ یہ الفاظ میں نے ابھی ادا کیے ہی تھے کہ میری ماں نے ایک اور تھپڑ کھینچ کر میرے منہ پر مارا تھا۔ خبردار جو تم نے کسی پاک دامن لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی تو۔ میری والدہ مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی، میں تو غصے سے بپھر سا گیا تھا۔ یہ لڑکی مجھ پر بہتان لگا رہی ہے، اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے ہی اس کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم کھائی کہ میں نے ہی اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ بات ایسی تھی کہ وہ سب کے سامنے سچی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا تھا، لیکن مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ وہ جھوٹی قسم کھا چکی تھی۔ میری منت سماجت پر بھی کسی کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ امی نے کہا کہ تم آج ہی رمیسا سے نکاح کرو گے، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میرے والد اور بھائی بھی یہی کہنے لگے۔ میں سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتا رہا، لیکن اس چال باز لڑکی کے جھوٹے آنسو مجھے سب کی نظروں میں جھوٹا کر گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، تکیا بھگونے لگے۔ میرے اچانک ہو جانے والے نکاح کی خبر میرے آفس میں بھی پہنچ چکی تھی۔ سارا مجھے برا بھلا کہنے لگی میں تو تمہیں بہت نیک اور شریف انسان سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو بہت ہی گھٹیا نکلے۔ میری عزت کا جنازہ میری محبت کے سامنے بھی نکل چکا تھا۔ میں نے اب اپنی صفائی میں کہنا چھوڑ دیا۔ مجھے سبھی تعصب بھری نظروں سے اور ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ میرا دل تو جیسے سارا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر ہی مر چکا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو میرے سامنے رمیسا نظر آ گئی تو میرا دل جل کر خاک ہونے لگتا۔ میں قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتا، وہ مجھے دیکھ کر سہم سی جاتی یا سہم جانے کا ناٹک کرتی تھی، لیکن وہ اب مجھ سے چھپنے لگی تھی۔ رات کو میرے ذہن پر سارا کی باتیں ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میرا جی چاہا کہ جیسے اس لڑکی نے میرے کردار کی دھجیاں اڑائی ہیں، میں بھی اس کے ساتھ وہ سب سچ کر کے دکھا دوں اور اس کا وہ حشر کروں کہ وہ بھی تڑپ کر رہ جائے۔ اسے پتہ چلے کہ جب کسی عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو کیسی اذیت دی جاتی ہے۔ میرے اندر کا جانور اس لڑکی کے الزامات نے جگا دیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اسٹور روم میں سوتی ہے، اسی لیے میرا رخ وہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے اسٹور روم کے دروازے کو دستک دی۔ کچھ ہی دیر بعد مندی مندی آنکھوں سے وہ دروازہ کھولے مجھے دیکھ کر فوراً سے چونک سی گئی، لیکن میں نے اسے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
لیکن میری آنکھوں میں تو خون سوار تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے سارا مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری محبت، عزت، سب کچھ مجھ سے چھین چکا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس لڑکی کو بخش دیتا؟ میں نے اسے اپنے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر دھکیلا، پھر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ حد درجہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بدکاری کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے۔ میرے لفظ سن کر وہ رونے لگی۔ اس کی رنگت پل میں پھیکی پڑی تھی۔ کہنے لگی، خدارا مجھ پر وہ ظلم مت کرنا جو پہلے کیا تھا۔ میں وہ اذیت دوبارہ نہیں سہ سکتی۔ مطلب وہ اس تنہائی میں بھی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے کہا، اپنی بکواس بند کرو، یہاں میرے اور تمہارے سوا بس اللہ ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ لیکن وہ کہنے لگی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ نے ہی میرے ساتھ گناہ کیا ہے، آپ ہی میرے کمرے میں آئے تھے، میرا اللہ گواہ ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے اس کی ڈھٹائی پر غصہ آنے لگا۔ وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دن بعد مجھے بھائی نے مشورہ دیا کہ میں اس بچے کی ولادت تک انتظار کروں، اس بچے کے DNA سے سچ ثابت ہو جائے گا۔ مجھے یہ مشورہ اچھا لگا۔ میں سوچ چکا تھا کہ DNA سے میرا سچ ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے میں چپ ہو گیا۔ لیکن ایک بات عجیب سی ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میرے بھائی اور بھابھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ایک بار مجھ سے بھائی نے کہا کہ تم اس لڑکی کے گناہ کو مت پالو، جیسے ہی وہ بچہ ہو تم مجھے دے دینا، ہم بے اولاد ہیں، ہم اسے پال لیں گے، اور تم اس لڑکی کو چھوڑ کر سارا سے شادی کر لینا، اس کی DNA کی رپورٹ سے تم سچے ثابت ہو جاؤ گے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ بچہ کون پالتا ہے، مجھے بس اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بھابھی رمیسا کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ چپ چپ سی تھی۔ رمیسا پہلے سے بہت کمزور سی ہونے لگی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی ہے۔ وہ اسٹور میں زمین پر سوتی تھی، لیکن مجھے کبھی اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ رمیسا کے بیٹا ہوا تھا۔ اس دن بھائی بھابھی کی خوشی قابل دید تھی، لیکن میں نے اس بچے کو دیکھا تک نہیں تھا، بس اپنی رپورٹ کروائی جس سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ بیٹا میرا نہیں تھا، میں سچا ثابت ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی وہ رپورٹ سارا کو واٹس ایپ کر دی۔ سبھی اب مجھ سے شرمندہ تھے۔ رمیسا کا بیٹا بھابھی نے رکھ لیا تھا۔ مجھے رمیسا سے کوئی غرض نہیں تھی۔ امی مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، جیسے ہی وہ لڑکی ٹھیک ہوتی ہے اسے یتیم خانے بھجوا دیں، مجھے اب وہ گھر پر نظر نہ آئے۔ امی چپ سی ہو گئیں، پھر کہنے لگیں، رمیسا کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، اسے اپنے جھوٹ کی سزا مل رہی ہے، اچھا ہے مر جائے وہ۔ میں نے یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ لفظ مجھے بعد میں کتنا تڑپائیں گے۔ امی کہنے لگیں کہ ایسا مت کہو، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، اس سے مل لو، ڈاکٹر اس کی حالت سے پر امید نہیں ہے، اس کی آخری خواہش پوری کر دو۔ امی نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، تو میں مان گیا، ورنہ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رمیسا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کھینچ کھینچ کے سانس لے رہی تھی۔ پہلی بار اس کی حالت دیکھ کر میرا اندر سے دل تڑپا تھا۔ پہلی بار میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے قدم روک نہیں پایا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ذرا سا مسکرائی، کہنے لگی، آپ سچے ثابت ہو گئے، لیکن جھوٹی میں بھی نہیں ہوں۔ اس رات میرے پاس ایک شخص آیا تھا۔ اسٹور روم میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں سو رہی تھی جب کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور تب ہٹایا جب وہ مجھے پامال کر چکا تھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں مظہر ہوں، لیکن اگر تم نے میرا نام لیا تو بہت پچھتاؤ گی۔ مظہر آپ کا ہی نام ہے۔ میں اس وقت موت کے بہت قریب ہوں، اسی لیے آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ وہ آپ جیسی ہی آواز تھی۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ پہلی بار میری آنکھیں اس کی حالت پر بھر آئی تھیں۔ میں نے اس کے لرزتے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ مجھے وہ جھوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر میں سچا تھا تو غلط وہ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سا جذبہ تھا، لیکن میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ بے جان ہوا تھا۔ وہ مر چکی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھوں سے آخری بار بھی آنسو بہہ کر گرے تھے۔
میں نے اسے بہت بار پکارا لیکن وہ بے جان ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے مر جانے کا افسوس اس قدر کیوں ہو رہا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن میرا اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ بہت دن لگے تھے مجھے سنبھلتے ہوئے۔ وہ شخص کون تھا یہ کوئی نہیں جان پایا جس نے رومیسا کے ساتھ زیادتی کی تھی اور میرا نام لیا تھا۔ میری شادی سارا سے ہو گئی لیکن میں خوش نہیں تھا۔ حالانکہ وہ میری محبت تھی پھر بھی مجھے اس کی سنگت کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں نہ جانے کیوں سارا کے چہرے پر رومیسا کے نقوش ڈھونڈنے لگتا تھا۔ رومیسا ہر وقت میرے حواسوں پر سوار رہنے لگی۔ مجھے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو بھائی اور بھابھی کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ بھابھی کہہ رہی تھی کہ خبردار جو مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا تو میں نے بڑی قربانی دے کر یہ بچہ حاصل کیا ہے، ورنہ کون سی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کو گناہ کے لیے اکسائے۔ اگر میں تمہیں رومیسا کے پاس نہ بھیجتی تو آج تمہارا بیٹا تمہارے پاس نہ ہوتا۔ یہ سن کر میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ تو وہ بھائی تھے جنہوں نے اس مظلوم لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا اور نام میرا لے لیا تھا، وہ بھی اپنی اولاد کے حصول کے لیے۔ رات کے 4 بج رہے تھے اور میں رومیسا کی قبر پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ سچی تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ کاش کہ میں یہ نہ کہتا کہ رومیسا مر جائے، کاش میں اس سے اپنے کیے رویے کی معافی مانگ لیتا، کاش کہ میں اس سے سچ جاننے کی کوشش کرتا، ایک بار تو اس سے پوچھتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میں وہاں بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ میں روز رومیسا کی قبر پر آ کر ایسے ہی بے اختیار روتا ہوں۔ نہ جانے مجھے پچھتاوا ہے یا کوئی اور جذبہ۔ میں نے محبت سارا سے کی تھی لیکن رومیسا سے عشق اس کے مرنے کے بعد کر بیٹھا تھا، جو مجھے روز رومیسا کے پاس لے آتا تھا۔